کل کہ جب کوئی اپنے مردے کو کفن پہناتا ہے، اس کے کفن کا کپڑا انتظام کرتا ہے، تو اللہ پاک جنت میں اس کے لیے کپڑا مہیا کرنے والے کے لیے موٹے اور باریک قسم کا ریشم کا جوڑا پہنائیں گے۔ بہت چھوٹے سے عمل پر اللہ پاک اتنا بڑا انعام جنت میں ہمیں دینے والے ہیں۔ مرد کا اور عورت کا کفن کیسا ہونا چاہیے؟ تو اس سلسلے میں مسئلہ یہ ہے کہ مرد کے لیے سنت ہے 3 کپڑے ہوں کفن میں۔ 3 کپڑے مرد کے کفن میں ہونا یہ سنت ہے۔ ایک کپڑا سر سے لے کر پیر تک ہو، اور ایک کپڑا اس سے تھوڑا لمبا ہو تاکہ گرا باندھ سکے سر کے پاس اور پیروں کے پاس، اس کو لفافہ کہتے ہیں۔ اور ایک کپڑا قمیص ہوتا ہے جو گردن سے لے کر گلے سے لے کر گھٹنے کے نیچے تک یا تھوڑا اور آگے پیر تک ہونا چاہیے، اور اس میں آستین وغیرہ نہیں، جو گردن سے لے کر گلے سے لے کر گھٹنے کے نیچے تک یا تھوڑا اور آگے پیر تک ہونا چاہیے، اور اس میں آستین وغیرہ نہیں ہوتا ہے۔ یہ مرد کے لیے ہے۔ عورت کے لیے چونکہ پردہ ہے، عورت کے لیے چونکہ پردہ ہے، اس لیے اس کو سینہ بند بھی دیا جائے گا، اس کے سینے کے اوپر بھی ایک کپڑا خاص کر ڈالا جائے گا، اور اس کے سر کے بالوں کے لیے بھی ایک چادر اڑائی جائے گی، ایک کپڑا اس کے لیے بھی اوڑھنی ڈالی جائے گی۔ تو مرد کے لیے سنت ہے 3 کپڑے، اور عورت کے لیے 5 کپڑے سنت ہے۔ اگر مجبوری ہو کسی کے پاس تو 3 کپڑے مرد کو دینا ہے تو اس میں کم سے کم 2 تو ہونا چاہیے، 2 تو انتظام کر دینا چاہیے۔ عورت کے لیے 5 کپڑے ہیں تو عورت کے لیے کم سے کم 3 کپڑے ضرور انتظام کر دینا چاہیے۔ اتنا تو انتظام کر ہی دینا ہے، بغیر کسی مجبوری کے اس سے کم کرنا یہ جائز نہیں ہے، اس سے گناہ ہو جائے گا۔ اور ایک کپڑا ایکسٹرا ہونا چاہیے جس کو جنازے کے اوپر ڈالیں گے، عورت کے کفن میں خاص طور پر، کیونکہ اس کے لیے زیادہ پردہ ہے، اس لیے کپڑا ایک جنازے کے اوپر کے لیے ایکسٹرا ہونا چاہیے۔ جو بچے بالغ ہوتے ہیں ان سب کے لیے یہی مسئلہ ہے، لیکن اگر کوئی بچہ چھوٹا ہے، نابالغ ہے، بالغ ہونے کے قریب ہے، بچہ ہو یا بچی ہو، ان کو ایسا ہی کپڑا دیا جائے گا جیسا کپڑا مردوں کو اور عورتوں کو دیا جاتا ہے کفن میں۔ لیکن اگر چھوٹے بچے ہیں تو چھوٹے بچوں کے لیے 2 کپڑے بھی کافی ہو جائیں گے، لڑکی کے لیے 5 کپڑوں کی جگہ 3 کپڑے بھی کافی ہو جائیں گے، کیونکہ وہ بچے بہت چھوٹے ہیں۔ اور جو بچہ مردہ پیدا ہوتا ہے یا ابارشن ہو گیا، بچے کو نکال دیا گیا ہے تو ان کے لیے یہ سب شرط نہیں ہے کہ اتنے کپڑے دو، بلکہ ایک کپڑے میں، پاک صاف کپڑے میں لپیٹ کر اس کو دفن کر دیا جائے گا۔ نماز جنازہ بھی نہیں پڑھیں گے کیونکہ بچہ مردہ پیدا ہوا ہے، غسل بھی اس کو دینے کی ضرورت نہیں ہے۔
جسم کے اوپر جہاں کچھ گندگی لگی ہوئی ہے اس کو تھوڑا سا صاف کر دیں گے بس، غسل دینا جس طرح سنت طریقہ ہے ویسا دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب ایک مسئلہ بتا رہے ہیں، یہ غور سے سننے کا مسئلہ ہے اور مان کر عمل کرنے کا مسئلہ ہے۔ وہ کیا ہے؟ میت پر کلمہ لا الہ الا اللہ، آیت الکرسی یا سورہ یاسین لکھی ہوئی چادر ڈالنا، یہ ان کلمات اور ان صورتوں کے احترام کے خلاف ہے اور ناجائز ہے۔ یہ بہت اہم مسئلہ ہے۔ جب بھی میں نماز پڑھنے کے لیے ہماری مسجد میں آتا ہوں، نظر پڑتی ہے جنازے کے اوپر، وہاں جنازہ رکھا ہے، اس کے اوپر ایک چادر ہے، اس کے اوپر کیا لکھا ہے؟ قرآن لکھا ہوا ہے، آیت الکرسی لکھا ہوا ہے۔ اب دیکھیے اس کو کہاں ڈالا ہوا ہے؟ دھوپ میں وہ کپڑا سوکھ رہا ہے، بارش کا پانی اس کے اوپر گرتا ہے، وہاں پر یہ کیسے پڑا ہوا ہے؟ یہ قرآن کے ساتھ ہم نے مذاق بنایا ہوا ہے۔ وہ قرآن جس کو اللہ نے ہماری اصلاح کے لیے ہمیں اپنے بارے میں پہچاننے اور اللہ کو پہچاننے کے لیے نازل کیا ہے، اس کے ساتھ ہمارا یہ معاملہ، اس کو اگر بہتر کر کے اٹھا کر رکھ بھی دیں گے جب بھی غلط ہے، کیا ضرورت ہے اس کو لکھنے کی؟ اور بہت سے لوگ تو کیا کرتے ہیں، مردے کے اوپر جو کپڑا ڈالیں گے جس کو قبر میں رکھا جائے گا، اس کپڑے کے اوپر ہی قرآن لکھ دیتے ہیں، سورہ اخلاص لکھ دیا، تبارک الذی لکھ دیتے ہیں، یا سورہ یاسین لکھ دیتے ہیں، یا لا الہ الا اللہ کلمہ لکھ دیتے ہیں۔ پوری زندگی تو وہ کلمے کے تقاضوں پر عمل نہیں کیا، اب چاہے پوری چادر کے اوپر پورا قرآن لکھ دو، قبر کے عذاب سے تھوڑے روکا جا سکتا ہے؟ نہیں روکا جائے۔ اگر وہ آدمی اچھا رہا، نیک رہا، تو پھر لکھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، ایک حرف کی بھی ضرورت نہیں، اس کی نیکی خود اس کو وہاں پر بچائے۔ تو یہ بہت توجہ دینے کا مسئلہ ہے، بہت غور کرنے کا مسئلہ ہے۔ میں ذمہ دار حضرات سے اور سب مقتدیوں سے درخواست کرتا ہوں کہ اس چادر کو آئندہ استعمال نہ کریں۔ اس چادر کو کتنے سال ہو گئے ہیں، اس کے اوپر قرآن لکھا ہوا ہے، بے ادبی ہو رہی ہے، بے ادبی ہو رہی ہے، بے ادبی ہو رہی ہے۔ اس کپڑے کو ہٹایا جائے، اس کی جگہ کوئی صاف کپڑا رکھا جائے جس کے اوپر کچھ بھی نہ لکھا گیا۔ یہ بہت اہتمام کرنے کی ضرورت ہے۔ قبر میں اگر رکھ دیا جائے ایسے کپڑوں کو تو اور زیادہ اس میں گناہ ملتا ہے۔ اور آخری بات کیا ہے، کبھی ایسا ہوتا ہے کہ دفن کر کے آ جانے کے بعد بارش ہو گئی، زمین ہٹ گئی اور میت کا جسم نظر آ رہا ہے، کپڑا تھوڑا ہٹ گیا ہے، کپڑا جسم کے اوپر سے ہٹ گیا اور کپڑا جسم کے اوپر سے ہٹنے کی وجہ سے جسم نظر آ رہا ہے، جسم صحیح سالم ہے۔ مثال کے طور پر رات دفن کر کے آئے تھے، بارش زبردست ہوئی جس کی وجہ سے قبر ہٹ گئی، تو کیا مسئلہ ہے؟ مردے کو دوبارہ نکالیں گے اور اس کو دوبارہ گھر لانے کی ضرورت نہیں، وہیں پر رکھ کر پہنا کر پھر جسم کو اندر رکھ دیا جائے گا۔ جسم اگر صحیح سالم نظر آ رہا ہے تب اس کو باہر نکال کر، مٹی وغیرہ نکال کر، پھر اچھی طریقے سے کپڑا وغیرہ دے کر پھر اس کو اندر دفن کیا جائے گا۔ اتنا احترام ہے مذہب اسلام میں میت کے ساتھ، اور اس کو غسل دینے اور کفن دینے کا یہ مسئلہ ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔